یوم الآخری فلیقل خیرا. من مطلب جو، کانا مطلب ہو، یؤمنو مطلب ایمان لانے والا، باللہ مطلب اللہ پر، جو ہو اللہ پر ایمان لانے والا، والیوم الآخری اور آخرت پر ایمان لانے والا. یوم مطلب دن، آخر مطلب آخر، جس کو ہم انگلش میں بولتے ہیں دا لاسٹ ڈے، دا لاسٹ ڈے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخری، دوز who believe in Allah and the last day، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہو. فل تو یقل چاہیے کہ وہ بولے، قل ہم جان چکے ہیں کہنا، وہی اسی سے فل یقل چاہیے کہ وہ بولے خیرن اچھی بات، خیر بہتر اچھا. اسے کئی بار سے بلا چکا ہے خیرکم، خیرکم اخلاق کے بارے میں آیا تھا، تم میں سے بہترین وہ جو اخلاق کے اعتبار سے اچھے ہوں، تو کئی بار آ چکا ہے، ابھی ہم نے ریویژن میں بھی دیکھا. تو فل یقل خیرن تو چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے، او یا پھر لیسمت خاموش رہے، لیسمت خاموش رہے. تو من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو لاتا ہو ایمان اللہ پر اور آخرت پر، فلیقل چاہیے کہ وہ کہے خیرن اچھی بات، او لیسمت یا پھر وہ خاموش رہے. کلیئر ہے؟ یس سر. تو آپ کو ورڈ سے کل کے اگر آپ کو یاد تھا تو آج دو تین ورڈ، بلکہ لیسمت ہی ایک نیا ورڈ ہے، باقی تو فل یقل کے جیسا ملتا جلتا ورڈ ہم لوگ کئی بار پڑھ چکے ہیں، قولا اور قل کئی بار آ چکا ہے. حدیث 54، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. بہت امپورٹنٹ حدیث. من جو یا جس کے، یرید یرید ارادہ کا ورڈ اردو میں یوز ہوتا ہے، ارادہ کرنا. یرید اللہ اللہ ارادہ کرے، جس کے ساتھ، بھی ساتھ کا معنی آ رہا ہے. من جو کوئی، جس کسی کے ساتھ، جس کا ترجمہ کریں گے میں یرید اللہ جس کسی کے ساتھ، یرید اللہ ارادہ کرے اللہ تعالی خیرن بھلائی کا، بہتری کا، اچھائی کا. من یرید اللہ بہ خیرن جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرے. من کا مطلب ہم نے جو پڑھا ہے، کون پڑھا ہے. اب یہ جو ہے یہ سینٹینس کے حساب سے اردو میں چینج ہوتا رہے گا کہیں کہیں. اب یہاں پہ آپ جو بھی بٹھائیں گے تو تھوڑا سا سینٹینس صحیح نہیں بیٹھے گا، تو آپ کو کہنا پڑے گا جس کے ساتھ، کیونکہ من بھی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. با پریپوزیشن کے معنی ساتھ کا ہوتا ہے. من یرید اللہ جس کے ساتھ، یرید اللہ اللہ ارادہ کرے، خیرن خیر کا، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرے، یفقہہ تو اس کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے دیتا ہے. دیکھیے اس کا جو اگر آپ ماضی مضارع لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں فقہ یفقہ. فقہ اسی سے بنا ہے ورڈ، فقہ دین کی سمجھ، فقہ سمجھ دینا. تو نقطہ میں نے غلط لگا دیا تھا. فقہ یفقہ، یفقہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھا دیتا ہے، سمجھ دے دیتا ہے، کہ دینی دین میں، یعنی دین کی نالج اسے دے دیتا ہے جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ دین کی نالج دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ what we have to do, what we have to avoid, what are the things which is good in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala and what are the things which are bad in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala. تو اللہ تعالیٰ اگر اپنی مرضی کو ہمیں بتا دیتا ہے، تو جب مہمان کوئی آ رہا ہوتا ہے تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز ہو جس سے مہمان خوش ہوتا ہو، اور ہر اس چیز سے ہم بچیں جس سے مہمان ناراض ہوتا ہو. تو جب تمام جو ہے چیزوں کا پیدا کرنے والا جب ہمیں وہ چیز بتا دیتا ہے تو اس سے بہترین بھلائی کوئی نہیں ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں. دین اسی چیز کا نام ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے تو اسے دین کی فقہ دے دیتا ہے، دین کی سمجھ دے دیتا ہے، دین کی وزڈم دے دیتا ہے اس کو. ٹھیک ہے نا؟ کلیئر ہے؟ سر یورید مطلب ارادہ کرنا، چاہنا، وانٹ، انٹینٹ. کلیئر؟ سر بی مطلب ساتھ ہے. ساتھ، من اور بھی دونوں مل کے ترجمہ ہو رہا ہے جس کے ساتھ. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. کلیئر؟ یقفی خیر یفقہ سمجھا دینا، سمجھ دے دینا، وزڈم دے دینا، سمجھداری دے دینا. ٹھیک ہے نا؟ دین میں سمجھداری دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ یس. میں یرید اللہ جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرتا ہے، خیرن بہتری کا، بھلائی کا،
युफक्किहु اس کو سمجھا دیتا ہے، سمجھ دے دیتا ہے، پھر دینی دین میں. کلیئر ہے؟ آگے چلتے ہیں. 55 لیسا منا، لیسا کا مطلب نہ ہونا، ناٹ بینگ، نہیں کا معنی ہوتا ہے. منا دو ورڈ ہے اس میں، اس سے پہلے کئی بار اس طرح کا دو حدیثیں سے پہلے آ چکی ہیں شاید. من فرام والا اور نہ ہم، لیسا منا ہم میں سے نہیں ہے. کوئی بتائے گا ایک اور حدیث آئی تھی اسی طرح کی یاد؟ فلیسنا منا. پھر سے ایک بار خریش پہلا جو ہم کو دھوکا دے وہ ہم میں سے تقسیم نہیں. کا پہلا والا پارٹ نہیں سن پایا میں. من غشانا من غشنا فلیس، فلیسنا منا. من حمل علیہ وہ ہمیں دھوکا دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. فلیس منا. سر وہ ٹھیک ہے بھی ہے ہتھیار والی. ہاں ابھی جو عارفہ نے کیا تھا، من حمل علینا، ابھی عروبہ بھی بتا دی تھی شاید، من حمل علینا السلاح فلیس منا. بہت ساری حدیث ہے. تو ہم میں سے نہیں، ہم میں سے مطلب کیا ہوگا اس کا؟ ہم میں سے کس میں سے نہیں؟ ہاں مسلمان میں مسلمان سے. میں، یعنی ہمارا بندہ نہیں ہے، وہ بندی نہیں ہے. لیس منا ہم میں سے نہیں ہے، من جو لم یرحم. لم کا ترجمہ سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہیں پہ. لم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد. لم یلد ولم یولد. نہیں نہیں کا معنی. علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ لم. تو وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ جو لم یرحم، رحم نہ کرے، صغیرنا، صغیر مطلب چھوٹا، چھوٹا. چھوٹا. تو صغیرنا مطلب ہمارا چھوٹا. ٹھیک ہے، تو ہم میں سے نہیں ہے جو رحم نہ کرے ہم میں سے ہمارے چھوٹوں پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے چھوٹوں پر. ولم یعرف، یعنی یعرف کا مطلب ہوتا ہے پہچاننا. ولم یعرف اور نہ پہچانے. شرف، شرف بولتے ہیں عزت کو، اردو میں بھی یوز ہوتا ہے. میں نے کئی بار کہا ہے کہ عربک کے ورڈ سے آپ کی اردو بھی بہتر ہوگی. شرف منزلت، اس کو ہم بولتے ہیں یعنی مقام اور مرتبے کو. ولم یعرف اور نہ پہچانے، شرفا مقام کو، عزت کو، کبیرنا ہمارے بڑوں کی. لیسا منا ہم میں سے نہیں ہے، من لم یرحم جو رحم نہ کرے، صغیرنا ہم میں سے چھوٹوں پر، ولم یعرف اور نہ پہچانے، شرف کبیرنا، کبیرنا ہم میں بڑوں کے شرف نہ پہچانے. ٹھیک ہے نا؟ دونوں دو سائڈ، ٹو سائیڈڈ ہے کہ یہ میری عزت نہیں کرتا تو آپ بھی اس کے ساتھ کیا کرتے ہو، یا یہ بڑے ہمیں مارتے رہتے ہیں تو آپ بھی ان کی رسپیکٹ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو. ٹو سائیڈڈ، ٹو وے پروسیس ہے. چھوٹوں سے کہا جا رہا ہے کہ بڑوں کی عزت کرو، اور بڑوں سے کہا جا رہا ہے چھوٹوں پہ رحم کرو. کلیئر ہے؟ یس سر. تو ورڈ زیادہ ہے نہیں، یعرف پہچاننا. یہ ورڈ آپ کچھ نئے الفاظ جو ہے نا اس کو کبھی کبھی جوڑ کے یاد رکھنے سے بہت جلدی یاد ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے ایک ورڈ سنا ہوگا، یعرف کو میں یاد کروانا چاہ رہا ہوں آپ کو. نیتاؤں کا نام لکھا رہتا ہے شرف الدین احمد عرف پپو. عرف سنا ہے ورڈ عرف؟ جی سنا ہے. اس مطلب جی. جس نام سے ایک جانا نام جاتا کا. ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہی یعرف اسی سے یعرف سے ہی وہ عرف نکلا ہے، جس جاننا، جس نام سے جانا جاتا ہے وہ پپو ہے. یعرف کے سوری، پاس ٹینس عرفہ ہوتی ہے کیا؟ عرفہ، عرفہ یعرف. عرفتو میں نے جان لیا، عرفنا ہم سب نے جان لیا، عرفتم تم سب نے جان لیا، نعرف ہم جانتے ہیں. ولم یعرف شرف کبیرنا اور نہ جانے ہم میں سے بڑوں کی شرف اور مقام کو. کلیئر ہے؟ یس سر. سکون سے حدیث ہو رہی ہے، مجھے مزہ آ رہا ہے. پہلے اتنی جلدی جلدی کرنا پڑتا تھا کلاس کے ٹائم پہ، ابھی سکون ہے بالکل. ابھی ہمارے پاس 15 منٹ باقی ہے، آرام سے کر رہے ہیں بالکل. آگے بڑھے نا. 56 یس سر. انشاءاللہ آج کمپلیٹ کرتے ہیں. من قالا، من جس نے، قالا کہا، جس نے کہا. صوبیہ ہم کبھی کبھار کہتے ہیں قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مطلب ہوتا ہے صوبیہ؟ جی سر. قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، قالا کا کیا مطلب ہوا؟ بتائیے منظر. سر کہا، صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. فرمانا. کہاں ہاں فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا. تو
اگر نازیہ صاحبہ کہنا ہو اللہ نے فرمایا کیا کہیں گے؟ Yes, sir. اگر نازیہ صاحبہ کہنا ہو اللہ نے فرمایا، اللہ سیڈ، Allah قال said, اللہ پھر قال اللہ. قال قال اللہ، Allah. Yes, yes, قال sir. اللہ، قال مطلب کہنا. تو من قال، جس نے کہا، کیا کہا؟ سبحان اللہ العظیم، پاکی ہے اللہ کے لیے جو عظمت والا ہے، عظیم ہے. وہ اور بحمدہ، با ساتھ، حمد مطلب تعریف، اور اس کی تعریف کے ساتھ. غرست، اچھا اتنا پہلے اس کو ریپیٹ کرتا ہوں میں پہلی لائن کو، پھر آگے بڑھتے ہیں. جس نے کہا پاکی ہے اللہ کے لیے، میں ترجمہ کر رہا ہوں حالانکہ ترجمہ نہ بھی کروں تو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، یہ یاد کر لیجئے. الفاظ صحیح ترمذی کے ہیں، حدیث صحیح اوتھینٹک حدیث ہے. تو من قال، جس نے کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، پاک ہے اللہ کی ذات عظمت والی، و بحمدہ اور اس کی تعریف کے ساتھ. جس نے یہ کہا، غرست، پودا لگا دیا جاتا ہے، پیسو وائس ہے یہ. غرست، پودا لگا دیا جاتا ہے، لہو اس کے لیے، نخلتن، نخلا کہتے ہیں درخت کو، اور خاص طور سے کھجور کے درخت کے لیے آتا ہے، ویسے درخت کے لیے بھی آتا ہے. غرست لہو، اس کے لیے لگا دیا جاتا ہے، نخلتن، پیڑ، فی الجنتی، جنت میں. تو اگر آپ کو جنت میں یہیں سے بیٹھے بیٹھے باغبانی کرنی ہو، ریموٹ کنٹرول سے یہیں بیٹھے بیٹھے آپ کو سر کرنی ہو، تو نخلتن آسان اور ایک نسخہ ایک ہے آپ کے نقش لیے. اور نخلو کا مطلب کیا ہوتا ہے سر؟ نخلو نخلع ونترک، نخلع، نخلو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نخلع اتارنا کے معنی ہوتا ہے، نخلع. اور ویسے پھر نخلتن کا کیا اس میں؟ سر یہاں پہ ہم لوگ نخلتن کیا پیڑ، لکھیں گے نخلو کا؟ نخلتن پیڑ، پیڑ اور بریکٹ میں ڈال دیجئے گا کھجور کا پیڑ. ٹھیک ہے. اور سر غرست، غرست مطلب غرست پیڑ لگا، یعنی یہ کسی پلانٹنگ وغیرہ، ہارویسٹنگ اور پلانٹنگ وغیرہ کے لیے ورڈ یوز ہوتا ہے، لگا دیا جاتا ہے. سر اس لگا کا دیا مظاہرے لگانے کے لیے ہارویسٹنگ تو ختم کرنے کو کرتے ہیں نا، کاٹنے کو فصل پلانٹنگ ہوتا ہے سر. ہارویسٹنگ میں نے غلط کہہ دیا، پلانٹنگ. پلانٹنگ ہوگا نا، ہارویسٹنگ تو الگ چیز ہے. ہارویسٹنگ تو کھیتی کے لیے آتا ہے خاص طور پہ. نہیں نہیں، سر جب اس کا کھیتی اردو بتا تیار ہو دیجیے، جاتی انگلش ہے، میں جب نہیں. فصل اکٹھی کرتے ہیں اس کو پودا ہارویسٹنگ لگانا، بولتے ہیں. غرسا یغرسو غرسن، پودا لگانا، پیڑ لگانا، پودا لگانا. پھر غرسا یغرسو. جی. پھر سبحان کا کیا ہوگا؟ سبحان سبحان پاک ہے، پاک ہے، پاک ہے، ٹھیک ہے. اور عظیم، عظیم اللہ عظمت کی والا، ذات. گریٹ، ٹھیک گریٹ. ہے. اس کے لیے، فار ہم، جو کہے گا اس کے لیے لگا دیا جائے گا، اس کے لیے پیڑ، فی الجنتی، جنت میں. کلیئر؟ یس سر. امیمہ صاحب ایک بار ترجمہ کیجئے اس کا. من قال، کہا، جس نے کہا، جس نے کہا، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اللہ پاک ہے، عظمت والا ہے، اور اس کی حمد، مطلب حمد ہے، اس کی تعریف ہے. غریست، غریست مطلب پیڑ لگا دیا، لہو ان کے لیے، نخلتن جنت، کھجور کا درخت، فی الجنتی، جنت میں. ٹھیک ہے. چلے آگے، کوئی دقت تو نہیں؟ نو سر. چلیے آگے چلتے. یہ ہماری ریل گاڑی آگے بڑھ رہی ہے. 57. لا ایمان، لا نہیں، ایمان، ایمان نہیں، ایمان ہے، لمن اس شخص کے لیے، لام پریپوزیشن اور من چھو، لمن دونوں ملا کے ہو گیا، اس کے لیے. ٹھیک ہے نا. لا ایمان، نہیں ہے ایمان اس کے لیے، لا امانت لہ، جس کے لیے امانت نہیں ہے، یعنی جس کے پاس امانت داری نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے. ٹھیک ہے. تو لا ایمان، نہیں ایمان ہے، لمن اس شخص کے لیے، لا امانت لہو، جس کے پاس امانت داری نہیں ہے، ولا دین، اور دین نہیں ہے، لمن اس شخص کے لیے، لا عہد لہو، جو پرومس کا پورا کرنے والا، جس کے پاس عہد نہیں، عہد کہتے ہیں پرومس کو، لمن لا عہد لہو، جس کے پاس عہد و سر پیمان یہ نہیں، اردو کا، جس میں کے اردو پاس کا جو لفظ سمجھتا تھا اسے، عہد یہ عربی کا ہے. لفظ تو ہے سر؟
अहद अरबी का वर्ड। तो उर्दू क्या है, अरबी उर्दू होता ने तो हम तो उर्दू हजारों का वर्ड है समझते हैं। अरबी के लिए। उर्दू ने, आप बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे। ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद चीज है कि हम उर्दू जानते हैं, तो अरबिक सीखना आसान होता है थोड़ा। खबर है, आदमी है, कंफ्यूजन आदम भी है, बहुत होता है आदम सर से उससे। बना है। हाँ, कंफ्यूजन भी तो और होता है उससे। नहीं, आसानी होती है, बहुत आसानी होती है। क्या कंफ्यूजन, जब आप अरबी बोल रहे हैं तो आपको उर्दू का वर्ड आ रहा है, तो आसानी हो रही है ना। तो अहद, ये आपका उर्दू में यूज होता है। आप जब भी अरबी में कोई वर्ड आए तो ये ना कि ये कि उर्दू से अरबी में आया, क्योंकि उर्दू बात की है नहीं वो तो और पता है अरबी सर, क्या उर्दू से लिखेंगे। उर्दू तो हाँ, बात की लैंग्वेज है सब तो। अरबी से लिया है, तो सर उर्दू ने लिमन सब लिमनल उस शख्स के लिए, अहद, फॉर हिम, फॉर देम। जी बताइए बोला साहब। सर इसकी अमानतों उर्दू होगा। उसके लिए। हाँ, उसके लिए, उस शख्स के लिए जो ला दीन, अमानत, अमानत, अमानत का वर्ड उर्दू का है मुनज़्ज़ा। अमानत हो गया, लहू मतलब उसके लिए, लहू में जिसके उसके पास लिए। ना हो, यानी ईमान नहीं है उस शख्स के पास जिसके पास के अमानत नहीं है। वर्ड टू वर्ड उर्दू में हम ऐसे ही तर्जुमा करेंगे। यानी जब हम एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि लहू उसके लिए हम करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा तर्जुमा। तो सिंपल तर्जुमा हम ये करेंगे कि ईमान नहीं है उसके पास जिसके पास अमानत नहीं है। और वर्ड टू वर्ड अगर आप चाहें तो ईमान नहीं है उसके लिए जिसके लिए अमानत नहीं है। और ठीक है। ओके सर। यस सर। और दीन नहीं है उस शख्स के लिए ला अहद लहू जिसके पास प्रोमिसेस, यानी अहद व पैमान नहीं है। चले आगे। ओके सर जी। यस सर। ला ईमान नहीं, ईमान लिमन उसके पास, ला अमानतु हो जिसके पास अमानत नहीं है, ठीक है। जो अमानतदार नहीं है। हाँ, ठीक है ना सर। ठीक है, और बिल्कुल सही। वला दीन उसके पास दीन नहीं है, लिमन वला और नहीं है दीन, वला दीन ठीक है, और नहीं है दीन लिमन उसके पास ला अहद जो वादे का पाबंद नहीं है, ठीक है, जो अहद का पाबंद नहीं है। ठीक है। अहद का पाबंद नहीं है। 58, 58, अमीरा कीजिए आप 58। जी सर। المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. المسلم مسلمان अखू भाई है, المسلم मुसलमान का भाई है, ला नहीं यज़लिमुहु उस पर जुल्म करता है, वला यख़ज़ुलुहु और ना उसकी मदद के वक्त उसे बेमदद छोड़कर जाता है, वला यहक़िरुहु और ना उसे वो हक़ीर जानता है। ठीक है। तो यखजुल का माना एक जलील करने का भी होता है, क्योंकि आगे वाला, अच्छा मैं पहले करता हूँ। अल मुस्लिम मुसलमान, अखुल मुस्लिम मुसलमान का भाई है, ला यज़लिमुहु वो उस पे जुल्म नहीं करता, वला यखजुलुहु और उसको बेयारो मददगार नहीं छोड़ता, वला यहकिरुहु और उसको जलील नहीं करता। हकीर करना, हकीर उर्दू में यूज होता है किसी को डिसरिस्पेक्ट करने के माना जो आता है उसके लिए होता है। तो जो इसका अगर आप वर्ब लिखना चाहें, नए वर्ब्स आपके लिए बहुत अच्छी मतलब लिखना चाहिए आपको, और उसको इस्तेमाल भी करना चाहिए। वलमा यज़लिमु ये इसका माजी मुजारे है, खदला यखदुलु इसका माजी मुजारे है, हक़रा यहक़िरु इसका माजी मुजारे है। तो जुल्म करना। जी बताइए। हम यक़ज़ुलु क्लास करते मतलब रहते हैं, क्लास में ध्यान ना बटाए करो मेरा। यखदुलु, यखदुलु का मतलब है उसको बेयारो मददगार नहीं छोड़ता। एक माना यानी जब उसको हेल्प की जरूरत है तो उसकी हेल्पलेस नहीं छोड़ता है उसको। ओके। ठीक है। और एक जलील करने वाला माना भी इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि ऑलरेडी जलील करने वाला माना आगे आ रहा है, तो इसका तर्जुमा हम दूसरे अंदाज से इसीलिए कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि हकीर का मतलब भी जलील करने का होता है, तो यहाँ पे पहला ही तर्जुमा सही रहेगा कि वो उस, उर्दू में बोलते हैं बेयारो मददगार छोड़ना, इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग हिम हेल्पलेस, को हेल्पलेस छोड़ देना। ओके सर। क्लियर है अरे सबको। हकीर भी अरबी का है। हकीर सर अरबी ये का वर्ड, हकारत इसलिए हकीर सब अरबी। तो हकीर मैंने कहा समझना कि चाहिए। आपकी अरबिक पढ़ने से उर्दू बहुत बेहतर होगी अगर आप थोड़ा सा वो करेंगे। उर्दू ठीक है। तो माशाल्लाह सही है। ठीक है, तो मुसलमान मुसलमान का भाई है, ला यज़लिमुहु। ये जो हु आया है,
کیا کہتے ہیں تسلیمہ صاحبہ، اس کا کیا میننگ آ رہا ہے، کس وجہ سے آیا ہے ہو؟ ظلم نہیں کرتا ان پر. ظلم نہیں کرتا، لا یظلم کے اندر آ گیا، ظلم نہیں کرتا، ہو ان پر. ٹھیک ہے بالکل صحیح. اسی طرح یخذلو میں بھی جو آیا ہے وہ بھی یعنی مسلمان یہ والا ظلم نہیں کرتا دوسرے مسلمان پر. یہ جو ہو ہے پروناؤن ہے وہ لوٹ رہا ہے ان سب کی طرف، ٹھیک ہے نا. وہ اس پر، یہ جو اس پر کا ورڈ ہم بول رہے ہیں یہ ہو کے ذریعے آ رہا ہے. اگر یہی منزہ ان پر ہوتا، وہ ان پر ظلم نہیں کرتا، پلورل ہوتا تو کیا بنتا؟ کم. لا یظلمہم ولا یخذلہم ولا یحقرہم. اچھا تھوڑا سا اس کو میں اور ڈیفیکلٹ بناتا ہوں. امیرہ اگر مجھے کہنا ہوتا کہ تم مجھ پر ظلم نہیں کرتے. سر آپ پلیز پھر سے ریپیٹ کریں گے؟ تم مجھ پر ظلم نہیں کرتے. لا یظلمک. کوئی اور بتائے گا؟ لا تظلمونی. ابھی تو مضارع پڑھ کے آئے ہیں ہم، 2 دن ہوا. تم کے لیے تا لگتا ہے نا، تذهبوا تو تظلموا. سر سینٹینس کیا بولا آپ نے؟ تم مجھ پر ظلم نہیں کرتے. لا تظلمونی. اچھا میں عربی بولتا ہوں تو شاید آسان رہے. اگر ہم یہ بولیں کہ لا نظلم علی احمد، کوئی بتائے کیا مطلب ہوگا؟ لا نظلم علی احمد احمد پہ یا لا ظلم نہیں کرتے. احمد پر ظلم نہ کرو. ہم کون احمد نہیں پہ ظلم کرتا؟ نہیں کرتے. ہم. کون؟ ہم. ہاں ٹھیک، کوئی کچھ اور بول رہا تھا شاید. ہم احمد پر ظلم نہیں کرتے. اور اگر دوسرا ورڈ میں بولتا ہوں لا اظلم اظلمک. سر میں تم پہ ظلم نہیں کرتا. میں ظلم نہیں کرتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب چلیے اچھا ٹھیک ہے، سر 2 منٹ اور باقی. یخزو، صرف یخزو کیا ہوگا؟ امیرہ کا سواگت کیا جائے. 2 منٹ باقی ہے، کلاس جوائن کیا؟ میرا ایگزام ہے کیا کل؟ جی سر. اچھا چلیے سر ٹھیک. یس کوئی پوچھ رہا تھا. سر یخزو، صرف یخزو کا کیا مطلب ہوگا؟ خزل یخذلو. یخذلو وہ مضارع ہے، کسی کو ہیلپ لیس چھوڑنا. اوکے سر. بے یارو مددگار چھوڑنا نا سر. اب وہ نہیں مشکل لگ چھوڑتا. رہا ہے، بے یار و مددگار چھوڑنا. چلیے 59. سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. سئلہ پوچھا گیا، پیسو وائس ہے. ایک تو ہے سألہ پوچھا، اور پوچھا گیا. جب پیسو وائس میں کیا ہوتا ہے کہ جو اس کام کو کرنے والا ہوتا ہے اس کو ہم غائب کر دیتے ہیں. جیسے انگلش کا ورڈ میں اچھا ڈسکنٹرولائز کو کر لیتے ہیں. سئل النبی پوچھا گیا، النبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی جو پوچھنے والا تھا وہ یہاں پہ غائب ہے، اس کو ذکر نہیں کیا سینٹنس میں. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ای الاعمال، ایو مطلب وچ، اعمال مطلب ڈیڈ، عمل کی جمع ہے، کون سا کام، افضل افضل ہے، بہتر ہے، کون سا کام افضل ہے. قال انہوں نے کہا یعنی جواب دیا، الصلاۃ نماز، لاول وقتها اپنے وقت کے شروعات میں، یعنی اول وقت پر، نماز اپنے اول وقت پر. یہیں تک رکھتے ہیں انشاءاللہ. یہ جو لاسٹ والی حدیث ہے اس کو کل کر لیں گے. سئل النبی پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ای الاعمال کون سا کام، افضل افضل ہے. قال جواب دیا، کہا الصلاۃ لاول وقتها نماز اپنے پہلے وقت پہ، سر یعنی ایو شروعاتی مطلب وقت. وچ کون وچ، سا، کون سا. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس زبان کا پڑھنا لکھنا سمجھنا سمجھانا ہمارے لیے آسان کر دے، اور ایگزام میں بھی ہمارے لیے آسانی کرے، اور ساتھ میں جو ہے یہ جو گیپ 1 مہینے کا ہونے والا ہے اس میں ہمارے لیے تسلسل برقرار رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، وقت دے، سر برکت بیچ دے، میں کلاس رمضان لے کے اٹھانے کی توفیق دے. میرے خیال سے سوال ہو نہیں پائے گا ناظر صاحب، الگ سے پوچھ لیجیے گا، کال ڈسکنیکٹ ہو جائے گی بیچ میں اگر کچھ پوچھنی ہے تو. اوکے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم